الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باوز بلند پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سید یا محبوب رب العالمین. عاشق دی ہر صدا نوں سرکار جان دے نے. عاشق دی ہر صدا نوں سرکار جان دینے کی چاہیدہ گدانوں سرکار جان دینے کی چاہیدہ گدانوں سرکار جان دینے. ہجرت دی رات اپنے بستر تے کیوں لٹایا. ہجرت دی رات اپنے بستر تے کیوں لٹایا. پیرانوں سرکار جان دینے. اپنے علی پیرانوں سرکار جان دینے. میں کیوں کسے دے ہوئے جا جا کے رولا پاواں. میں کیوں کسے دے ہوئے جا جا کے رولا پاواں. جد میری التجا نوں سرکار جان دینے. جد میری التجا نوں سرکار جان دینے. اور صدیق دی وفا نوں فاروق دی ادا نوں. صدیق دی وفا نوں فاروق دی ادا نوں. عثمان دی حیا نوں سرکار جان دینے. عثمان
حیا نو سرکار جان دے نے اور نہ کوئی جان سکیا نہ کوئی جان سکدا نہ کوئی جان سکیا نہ کوئی جان سکدا ناصر جویں خدا نو سرکار جان دے نے ناصر جویں خدا نو سرکار جان دے نے عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے نے۔ بعد و سلام جناب سامعین کرام، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کی شان اقدس کے متعلق چند ایک معلومات جتنا میرے پاس وقت ہے اس کے اندر رہ کر انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ دعائے اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا اور حضور کے ساتھ محبت رکھی، اس طرح ہمیں بھی حضور کی محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے اسی سے بات میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق یہ آیت مقدسہ جو نازل ہوئی، جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھی ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کی نیت سے نکلتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، جب مکہ والوں کو علم ہوتا ہے اس بات کا تو بات وہاں پر یہ طے ہوتی ہے کہ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفیر بنا کر جس ہستی کو مکہ مکرمہ بھیجتے ہیں اپنا سفیر بنا کر، وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا جا کر مکہ والوں سے کہہ دو کہ ہم لوگ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہم لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی غرض سے آئے ہیں، نہ کہ جنگ لڑنے کے لیے۔ اب مکہ والوں نے یہ اعتراض کیا، کہا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ لوگ شاید جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکہ والوں کو یہ بھی بتانا اور وہاں پر جو مسلمان لوگ ہیں جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان کو یہ بتانا کہ بہت جلد جو ہے مکہ کریم کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ ان کو جا کر کہہ دیں۔ تو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام سے مکہ شریف میں پہنچے اور مکہ والوں سے کہا کہ ہم کسی جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر جنگ کے ارادہ سے آتے تو ہمارے پاس ایک تلوار کے علاوہ اور بھی جنگ کا ساز و سامان ہوتا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو مکہ والوں نے کہا کہ اے عثمان،
تمہیں اجازت ہے، جب تم آ گئے ہو تو آپ کو اجازت ہے، آپ اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہیں۔ تو سنیے گا، قربان جاؤں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت جو ہے، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا آج موضوع میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں آپ کی شان کے حوالے سے۔ آج 19 ذی الحج ہے اور کل کا جو دن گزرا ہے 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن تھا۔ میں ہر سال کہا کرتا ہوں اپنے موضوع کے مطابق جب بات کی جاتی ہے، ہم لوگ ذی الحج کے بعد جو محرم کا چاند جب نظر آتا ہے تو ہم بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ محرم کا مہینہ جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات سنتے ہیں، علماء سے پڑھتے بھی ہیں، جن لوگوں کو دلچسپی ہے دین کے ساتھ وہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور عموماً لوگوں کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں تو شہادت چاہیے، جو عالم شہادت سنائے ہم تو وہ سنیں۔ کردار کی طرف بہت لوگ کم توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا امام حسین نے شہادتیں کیوں پیش کی اللہ کی بارگاہ، وہ وجہ کیا تھی۔ ہم آج اس بات کو بھول بیٹھے، ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو بھول بیٹھے، جس کی وجہ سے در بدر ہم جو ہے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت سیدنا امام حسین کی طرح اور آپ کے خاندان کی طرح اگر اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق بناتے تو کبھی بھی ہم دھکے نہ کھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے کردار کو بھول بیٹھے، ہم نے وہ باتیں چھوڑ دی۔ باہر کے میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہم محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین کا بالخصوص ذکر سنتے ہیں، کربلا کا ذکر سنتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کے گھر والوں پر تقریباً 7 دن یا 10 دن جو ہے وہ پانی بند کیا گیا۔ یہ علماء سناتے ہیں، تاریخ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ لیکن برادران عزیز قدر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے موضوع کے مطابق ہم ہر سال محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، آپ نے اپنی جان قربان دین کے لیے کی تھی، آپ کے اوپر 7 دن یا 10 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ لیکن برادران عزیز قدر جو بات عرض کر رہا ہوں، آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ یہ محبت ہے، جب مکہ والوں نے کہا اے عثمان تم جب مکہ میں آ گئے ہو، جب تم خانہ کعبہ کے پاس آ گئے ہو، اللہ کے گھر کے پاس آ گئے ہو، آج تمہیں اجازت ہے تم اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہو۔ اب دیکھیے گیا، آج ہم بھی دعوے دار ہیں حضور کی محبت، جس کو بھی دیکھنے کہیں آپ مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں جناب آپ کی محبت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ نے ظاہر کو دیکھیں کتنی محبت ہے۔ ہم جی کہتے ہیں مولوی صاحب ہم آپ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ دل کے بھید اللہ جانتا ہے، نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ ہم نے کہا بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن یہ ساری زبانی باتیں ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ میرا بھائی اگر حضور سے محبت ہے تو اس طرح محبت کر جس طرح حضور کے صحابہ نے محبت کی۔ اب ہماری طرح کوئی ہوتا، مکہ والوں نے کہا اے عثمان تجھے اجازت ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کر لے، لیکن حضرت عثمان نے کیا جواب دیا، آج تیری میری طرح کوئی ہوتا کہتا ہمیں تو موقع مل رہا ہے 7 چکر اللہ کے گھر کے لگا لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اس سے بڑی عبادت تو اور کوئی نہیں۔ لیکن صحابہ نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا لوگوں اللہ کے گھر کا طواف بھی بڑی عبادت ہے، لیکن حضور کے ساتھ عبادت ہو تو اس میں مزہ اور زیادہ۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں نہیں عمرہ کروں گا، میں اللہ کے گھر کے طواف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ عرض کیا کہا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا جب تک میرے آقا اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے عثمان بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہے محبت حضور۔ جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ تھے آج وہ حضور کے علم کا اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب حضور کے علم کی بات آتی ہے تو لوگ بھی ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنا عقیدہ بیان کریں، لوگوں کو کچھ نہ کہیں۔ ہم نے کہا ہاں ہم کہتے ہیں ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو صحابہ کرام کے مطابق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے مقدر والا عثمان ہے کہ حضرت عثمان اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، وہ صفا و مروہ کے چکر بھی لگائیں گے، زمزم پیئیں گے۔ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے میرے صحابہ میں جانتا ہوں عثمان کو، حضرت عثمان میرے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ اور وہی بات ہوئی، یہی تو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا میرے بغیر۔ ادھر حضرت عثمان نے بھی کہا لوگوں مکہ والوں جب تک میرے آقا اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے عثمان بھی نہیں کرے گا۔ اور وہی بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو کہ مکہ والوں نے پھر ایک اور سازش نکالی، حضور کو بتایا گیا، حضور کے صحابہ کو بتایا گیا کہ ایک بات پہلی وہ کیا تھی کہ حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا، اسی کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ذکر فرمایا، جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی۔ یہ بیعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ حضور نے اپنا ہاتھ نکالا، دست مبارک نکالا، صحابہ کرام نے بیعت کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر حضور کو علم ہوتا جب حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ارے ہم نے کہا پوری بات پڑھا کرو۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو بات یہ تھی، اس میں حکمت یہ تھی اگر حضور جو ہے یہ بات کہہ دیتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تو اللہ کے قرآن میں کیسے حضرت عثمان کا ذکر ہوتا؟ یہ حضور کی حکمت تھی، اسی بات میں حضور نے بیعت لی۔ اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیا، کیا ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ راضی ہے ایمان والوں پر۔ یہ وہی آیت اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا جب وہ اس پیڑ کے نیچے اے میرے معبود تیری بیعت کر رہے تھے۔ ادھر صحابہ نے بیعت کی، جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی ایک اور بات کی وضاحت کر دی۔ میرے آقا نے اپنا دوسرا دست مبارک نکالا اور حضرت عثمان کی جگہ پر کہا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ حضور کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے۔ یہ الگ حکمت تھی کہ حضور اگر واضح کر دیتے اس بات کو کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو یہ قرآن کی آیت کیسے نازل ہوتی؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پر، حضرت عثمان ہو، حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق ہو، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آپس میں دوست نہیں تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ لیکن ہم نے کہا ارے اگر حضور کی اس حدیث مبارکہ کو مطالعہ کیا ہوتا، جب میرے آقا نے صحابہ سے بیعت لی حضرت عثمان کے بارے میں تو سب سے پہلے ہاتھ نکالنے والے علی تھے۔ حضرت علی نے پہلے لکھا حضرت عثمان کے لیے۔ پھر برادران عزیز قدر میں نے عرض کیا حضرت عثمان نے ادھر کہا میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کروں گا
جب تک میرے آقا نہیں کریں گے۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ برادران ذکر آپ آئیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مقام کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں، کہتے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آج ہم ان لوگوں کے لیے سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لیکن ہم شرماتے ہیں۔ سنیے گا، اپنے عقیدے کی بات لے کر جائے، اور میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں کا کوئی بھی ہو، ان کو عقیدہ ان کو مبارک ہو، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ سچا ہے۔ اب سنیے گا بڑی توجہ سے بات، میں حضور کے نور کے اوپر ایک بات کر رہا ہوں۔ آج لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں، جس سنی لوگ حضور کو نور کہتے ہیں، ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے حضور نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہے۔ بشری لباس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور لوگ کہتے ہیں جی حضور نور نہیں ہے، سنی لوگ ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر تمہاری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تمہاری کتابیں بھی بتاتی ہیں، اور تم یہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ لکھتے ہیں حضرت عثمان کا لقب جو ہے وہ لکھتے ہیں کیا ہے؟ ذو النورین۔ یہ کس کا لقب ہے؟ اب بولے تو صحیح، حضرت عثمان کا۔ ذو النورین کا کیا مطلب ہے؟ مختلف علماء نے معنی کی، جن میں دو جو ہے، ایک معنی یہ کیا گیا جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان ذو النورین کو ذو النورین کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ کے نکاح میں اللہ کے محبوب کی دو صاحبزادیاں۔ میں کہتا ہوں جس کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں آئیں، دو صاحبزادیاں آئیں، اس کی وجہ سے اگر عثمان ذو النورین دو نوروں والا ہو جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ سچا ہے، اللہ کے محبوب بھی نوروں والے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ ارے جس کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئیں وہ تو نوروں والا ہو جاتا ہے، اور گلی گلی میں اشتہاروں پر ہم لکھتے ہیں عثمان ذو النورین دو نوروں والا۔ ہم نے کہا جس کے نکاح میں جس ہستی کی بیٹیاں آئے اگر وہ نوروں والا ہو سکتا ہے تو خود اللہ کے محبوب نور والے کیوں نہیں ہوتے؟ برادران ذکر حضرت عثمان کے بارے میں ایک اور بات سنیے، حضور کے ساتھ بڑی محبت، اللہ کے محبوب کے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن یہی محبت کا یہ صلہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا جب حضور کی پہلی صاحبزادی ان کا انتقال ہوا، حضرت عثمان پریشان ہے، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب دوسری بیٹی کا نکاح ہوا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضرت عثمان غمزدہ ہے۔ میرے آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا اے عثمان غم نہ کر، میں کہتا ہوں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے ہے عثمان تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ وہ صلہ تھا جو حضرت عثمان نے محبت۔ آج ہم بھی بیٹیوں کا رشتہ دیکھتے ہیں نا، سالوں ہم دیکھتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں، لیکن واہ عثمان تیرے مقدر پر قربان، حضور نے فرمایا اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا دیکھیں۔ آج سب سے بڑی جو ہے ہماری یہ در بدر دھکے کھانے کی وجہ یہ ہے، ہم ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، ہم جو ہے ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر شرم و حیا نکل چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں جوانوں کو، بچیوں کو دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ، آج پہلے تو دیہاتوں میں ہوتا تھا ہماری بیٹیاں جو ہے وہ ان کے سر پر دوپٹے ہوا کرتے، لیکن سوشل میڈیا نے موبائلوں نے ہماری جوان بچیوں اور بچوں کی عزت جو خاک میں ملا دی، باپوں کی ماں باپ کی عزتیں۔ ہم نے کہا ہمیں بڑا پیار ہے اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں پر ہمیں ناز ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں اعتماد ہے بچوں پر، اور ہم کہتے ہیں جی غیر محرم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہے۔ معاف کیجئے گا، آپ دیکھیں اپنے ہم کہتے ہیں ہمارا ماحول دیکھیں، جا کے معاشرہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ماموں زاد بہن ہے، بھائی ہے، چچا زاد ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمیں بڑا اعتماد ہے، اور اگر کوئی بیچارہ شریف آدمی کسی کو روکے تو کہتے ہیں تو بڑا اسلام والا آیا ہے۔ یاد رکھے میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی بچیوں پر اعتماد ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں پر اعتماد ہے، بہنوں پر،
تو کیا اللہ اور اس کے محبوب کو اعتماد نہیں تھا جنہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، اپنی نظریں جھکانی ہے؟ لیکن حضرت عثمان کا حیا دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حیا کتنا تھا۔ علماء فرماتے ہیں آپ دیکھیں نا، آپ اور میں غسل کرتے ہیں، ہم غسل کیسے کرتے ہیں؟ ہم کپڑے اتارتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کا یہ معمول مبارک تھا، آپ غسل خانے میں غسل کرتے تھے پھر بھی اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر غسل کیا۔ یہ ہے حیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ آئے حضور کی بارگاہ میں آج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، حضور نے تہمت باندھی جس کو دھوتی آپ بولتے ہیں، تہمت باندھی ہے اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، حضور اسی پوزیشن میں بیٹھے، پھر حضرت عمر فاروق آئے، لیکن جب تیسری بار حضرت عثمان غنی آئے نا تو اللہ کے محبوب نے ہیں اپنے آپ کو سنبھالے، کپڑا اوپر ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیتے ہیں، کپڑا اوپر رکھتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا سارے صحابہ کرام چلے گئے، حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ میرے باپ ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے اسی طرح بیٹھے رہے، کیا وجہ؟ جب حضرت عثمان آئے آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، وجہ کیا؟ سنیے گا حضور نے کیا جواب فرمایا، فرمایا اے عائشہ میں کیوں نہ اس بندے سے حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا ہو کہا، صدیق کے دیوا فاروق کے دیا دانو، عثمان دی حیانو سرکار جان دے، کہہ دو عثمان دی حیانو سرکار جان دے نے، عثمان دی حیانو سرکار جان دینے۔ تو برادران ذکر یہ تھا حضرت عثمان کا کردار۔ آپ حیا والے بھی تھے، آپ حضور کے ساتھ وفا والے بھی تھے، محبت والے بھی تھے، اور ہر بات میں حضرت عثمان غنی اگر یہ موقع آیا کہ مال دینے کے بارے میں تو حضرت عثمان نے ہزار ہزار دینار حضور کی بارگاہ میں، ہزار ہزار اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ دعا اللہ کریم ہمیں اور آپ سے گزارش ہے، اگر پہلے علم نہیں تھا 18 ذی الحج کو کل آپ کی شہادت کا دن تھا، اگر کسی کو علم نہیں ہے تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اصالِ زبان کا جو ہے اہتمام ضرور کیجیے گا۔ دعا اللہ کریم ہمیں بھی حضرت عثمان کی طرح حضور کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔